کہ صدقہ فطر جو ہے یہ کب واجب ہوتا ہے اور پھر یہ کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ جی، صدقہ فطر کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ حدیث پاک میں یہاں تک ہے کہ جب تک صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے تو روزہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتا ہے۔ صدقہ فطر واجب صاحب نصاب پر ہے، اور یہ ایک لمبی بات ہے کہ صاحب نصاب کون ہے۔ یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت جس آدمی کے پاس ہے اس وقت تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اور اس کے وجوب کا وقت کیا ہے، کس وقت وہ صاحب نصاب ہو، تو وہ یہ ہے کہ یکم شوال مکرم، یعنی عید کے جو صبح صادق ہے، طلوع فجر نہیں، صبح صادق جو فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اس کے واجب ہونے کا وقت ہے۔ تو اس ٹائم جو آدمی موجود ہے، جو زندہ ہے اور صاحب نصاب ہے، اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ یعنی اگر ایک بچہ وہ اس سے ایک رات پہلے پیدا ہوا، یعنی صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا، صبح صادق کے وقت وہ پیدا ہو چکا تھا، تو اب اس پہ صدقہ فطر واجب ہو چکا ہے۔ تو اسی طرح ایک آدمی اگر پہلے مر گیا صبح صادق سے تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ صبح صادق کے بعد فوت ہوتا ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اور یہ صدقہ فطر اپنی طرف سے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرنا ہوتا ہے۔ ہاں، ہمارے معاشرے میں جہاں والد سرپرست ہوتا ہے، بالغ اولاد اور بیوی چونکہ اس کے عیال میں شامل ہوتے ہیں، نان نفقہ اس کی ذمہ ہوتا ہے، تو ان کی طرف سے بھی وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ اب دینا کن لوگوں کو ہے، قرآن کریم نے اس کے مصارف بیان کیے ہیں، ان میں سے خاص یہ ہے کہ فقیر ہے، مسکین ہے۔ فقیر اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس مال تو ہے لیکن وہ صاحب نصاب نہیں ہے، اور مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ اسی طرح مسافر ہے، مسافر کو دینا، سفر پر ایک آدمی اس کو ضرورت ہے۔ اسی طرح فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، تو یہ اس کے مصارف ہیں۔ اب یہ کہ قریبی جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کا حق مقدم ہے، لیکن اس میں ایک بات وہ یہ ہے کہ انسان کی جو اصول ہیں ان کو نہ آدمی زکوٰۃ دے سکتا ہے، اور نہ ہی صدقہ، اور نہ ہی عشر۔ اصول کیا ہیں؟ مطلب انسان کا باپ ہے، دادا ہے، پردادا ہے، یہ بندے کے اصول میں شامل ہیں، آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور نہ ہی صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ اسی طرح بندے کی اپنی اولاد ہے، بیٹا ہے، پوتا ہے، پڑپوتا ہے، بیٹی ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح بندے کے اصول اور فروع ان کو نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ بہن کو دینا چاہے، اگر بھائی مستحق ہو اس کو دینا چاہے تو ان کو دینا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے تاکہ ان کے بچے بھی ہمارے ساتھ خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ اچھا، یہ صدقہ فطر جو ہے یہ آج کل لوگ جو ہے وہ دینی مدارس میں بھی دینے لگے ہیں، اس حوالے سے بتائیے گا کہ دینی مدارس میں بھی یہ دینا چاہیے؟ جی بالکل، خاص کر ان حالات میں کہ جب ہمارے ملک میں دینی مدارس کے لیے کوئی خاص فنڈ نہیں رکھا جاتا، اور یہ دینی مدارس لوگوں کے تعاون سے ہی چلتے ہیں، تو یہ خاص مواقع ہوتے ہیں دینی مدارس کے جو بانیان ہوتے ہیں ان کو انتظار ہوتی ہے، جس طرح کہ عشر کا موقع ہے، گندم کا موقع، یہ رمضان کریم میں زکوٰۃ ہے، اور اسی طرح صدقہ فطر ہے، تو یہ بہترین ہمارے مصارف ہیں دینی مدارس۔ آپ نے اچھی بات کی اور اس طرف توجہ دلائی، ہمیں دینی مدارس کی خدمت کرنی چاہیے کہ ان میں بیک وقت ہمیں فقیر بھی ملیں گے، مسکین ملیں گے، وہ مسافر بھی ہیں، پھر وہ فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ دن رات قرآن کریم پڑھا رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، تو اپنے دینی مدارس کو ان مواقع پر ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا وہ واجب ہے، وہ واجب ادا ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے کہ جو بچے طلباء جب وہ پڑھ کے آگے پڑھائیں گے، یہ تسلسل جب تک باقی رہے گا تو اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔